السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طاغوت کا انکار ایمان باللہ کے لیے شرط لازم ہے۔ ہر وہ مخلوق جسے کلی یا جزوی طور پر مرتبہ الوہیت و عبودیت کی جگہ دی جائے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت شیطان ہے۔ یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت بھی ہو سکتا ہے، اور افکار کی دنیا میں تیار کردہ کوئی نظریہ بھی۔ ہر وہ شے جسے بدرجہ ایمان و یقین، خوف و رجا تعلق وابستہ کر لیا جائے وہ طاغوت ہے۔ الغرض ہر وہ جو کسی بھی جہت یا کسی بھی نوع سے کسی بھی درجے میں اللہ رب العزت کی جگہ لے وہ طاغوت ہے جس کا انکار لازم ہے۔ غیر اللہ سے انکار کیے بغیر اللہ کا اقرار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے اقرار و اس بات سے پہلے طاغوت کا انکار لازم قرار دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اسی طرح کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ سے پہلے ہے، نفی کو اس بات سے مقدم رکھا گیا، اور جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے اللہ رب العزت سے تعلق کا وہ مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے طاغوت سے اجتناب ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور یاد رکھو کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ جو کوئی اللہ کے حکم پر اپنا حکم اور اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ نافذ کرے تو وہ طاغوت ہے، اور جو کوئی اللہ کے حکم پر دوسروں کے حکم کو ترجیح دے تو بلا شبہ اس نے طاغوت کی پیروی کی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت سے کرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے نہ مانیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے انحراف کرتے ہیں تو ان کی اس گمراہی میں ان کے اعوان و انصار و مددگار بھی طاغوت ہوتے ہیں۔ طاغوت وہ ہے جو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف رہنمائی کرے، نور کی بجائے ظلمت کی راہوں میں دھکیل دے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت سرکش ہے جو حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اور طاغوت کی پرستش کرنے والے بھی حق پرستی کی راہ سے انحراف کرتے ہوئے سرکشی کی راہ میں گامزن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سرکشی و نفرت میں دور تک چلے گئے ہیں۔ بل لجوا فی عتو و نفور، اسی لیے اللہ رب العزت نے طاغوت کی بندگی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ پر ایمان لائے اور صرف اسی کی عبادت کی، ان کے لیے الہی بشارت کا ابدی پیغام ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے اور زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔